अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आए, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। कभी भी अपनी स्ट्रगल को किसी और की स्ट्रगल से कंपेयर मत करें और कभी ये मत समझे कि किसी और की स्ट्रगल आपकी स्ट्रगल से कम है या ज़्यादा है। कि हर किसी की लाइफ में अपनी तरह की स्ट्रगल्स होती हैं, अपनी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की बात नहीं अच्छी लगती है। थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से दूर करें खुद को, थोड़ा सा काम डाउन हो और फिर जाके डील करने की कोशिश करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करते हैं आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर मैं बात करूं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 24 डिग्रीज रहेगा, इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 13 डिग्रीज। अगर हम बारिश के हवाले से बात करें तो अगले 24 घंटे में 2 मिलीमीटर बारिश के अमकानात हैं। यूवी इंडेक्स 3 है, जो कि मॉडरेट है, ना ज़्यादा है ना कम है, लेकिन फिर भी अगर बाहर निकल रहे हैं लाजमी तौर पे 3 बजे तक तो सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें। साथ ही साथ विजिबिलिटी 2 किलोमीटर्स है और हल्की सी स्मोक की वजह से विजिबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है। साथ ही साथ मौसम जो है तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। गर्मियाँ जो हैं वो करीब आ ही रही हैं, लेकिन उससे पहले जो है जो भी वेदर है उसको एंजॉय ज़रूर कर लेना चाहिए। हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, खुश नसीब आदमी की चौथी अलामत ये है वक़स्रुल अमल, जिसकी उम्मीदें लंबी लंबी ना हो, जिसकी उम्मीदें लंबी लंबी ना हो, जो हमा वक्त आखिर के लिए तैयार बैठा हो। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, दुनिया में आने की तो तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी गफलत में न गुजारना, लंबी लंबी उम्मीदें लगा के इस दुनिया में न बैठ जाना। पता नहीं एक लम्हे के बाद अगर अगला लम्हा मिलता है या नहीं मिलता। इसलिए इस जिंदगी को गनीमत समझकर गफलत से बाज आ जाओ। अल्लाह मुझे भी आपको भी गफलत की ज़िंदगी से निकाल दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ऑफ कोर्स मैंने जिस तरह से पहले बात की थी कि एक अच्छे पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करेंगे और वहीं से आगे बढ़ते हुए जल्दी से, आपको पता है आपको अपडेटेड रखना भी हमारा काम है, तो मैं जल्दी से अवैस से बात कर लेते हैं, पूछते हैं कि रेलवेज़ की क्या सूरत हाल है। अवैस, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अवैस बताइएगा क्या सूरत हाल है आज रेलवेज़ की? बिल्कुल, आज अभी ट्रेनें जो है वो तगीर का शिकार रही हैं। लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस घंटा 10 मिनट ले रही है। कराची से बरास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 1 घंटा 20 मिनट, और कराची से जो है वो लाहौर जाने वाली रावलपिंडी एक्सप्रेस 1 घंटा ले रही है। रावलपिंडी से बरास्ता कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस 2 घंटे ले रही है। मिल्लत एक्सप्रेस 1 घंटा ताखीर का शिकार रही है, और सुबह के औकात में लाहौर जाने वाली गौरी एक्सप्रेस जो है वो भी 1 घंटा लेट रही है। पेशावर से बरास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 1 घंटा 15 मिनट ताखीर का शिकार रही है। तो आज ट्रेनें जो है वो उसका 1 घंटा 10 मिनट ताखीर का शिकार रही हैं, जिससे मुसाफिरों को जो है वो इंतजार की चीज का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। अवैस, लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो आपने हमें बताया था कि बहुत सारे मुलाजमीन को रेलवे से निकाला जा रहा है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म किया जा रहा है जैसे जैसे ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। इस हवाले से ज़रूर बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। और दीगर जो ऑफिशियल स्टाफ है उनमें तकरीबन जो है वो 70 के करीब मुलाजमीन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, जिनको महकमा रेलवे की जानिब से मुलाजमत से बर्खास्त किया गया है। उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मनसूख किया गया है, जिस पर मुलाजमीन की जानिब से जो है वो अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जा रहा है। बिल्कुल। और अवैस, फैसलाबाद से खानेवाल की जो ट्रेन है उसके हवाले से भी ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल है उसके। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद से रोजाना की बुनियाद पर जो एक ट्रेन है वो खानेवाल की तरफ रवाना होती है, जिसमें मिल्लत एक्सप्रेस है। तो सुबह आज भी 1 घंटा ताखीर से पहुंची है, और जिसकी वजह से मुसाफिरों को इंतजार के का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस। सिग्नल्स में बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है जिसकी वजह से अवैस को हम सही तरह से नहीं सुन पा रहे थे, और सवाल तो मैं पूछना चाहती थी, लेकिन आई थिंक कहीं पर रश जो है, जैसे आप लोगों को पता है फैसलाबाद शहर में रश काफ़ी ज़्यादा होता है ट्रैफिक के हवाले से,
اور یہ بھی بڑے ضروری ہے، آپ لوگوں نے سنا ویسے ریلویز کے حوالے سے جب اپڈیٹ کیا کہ ٹائمنگز جو ہیں بھی ہم لوگوں کو زیادہ ہی نظر آ رہی ہیں، کافی تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسافروں کو. اور پرائیویٹائزیشن کا پروسیس جس طرح سے لاسٹ ٹائم جب ہم ویسے بات کرے تو انہوں نے بتایا تھا کہ تقریباً اگلے ماہ تک یہ مکمل ہو جائے گا. ملازمین کرنٹلی نکالے بھی جا رہے ہیں ریلوے سے بیکاز ان کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ کہا جا رہا ہے. لیکن آف کورس ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ان سب لوگوں کی جو سروسز جس طرح کی بھی ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں محنت سے، تو ان کے لیے کہیں پر بھی مسائل نہیں ہونے چاہیے، آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ایک اور خدشہ جو کہ نظر آ رہا ہے وہ فیئرز میں اضافہ ہے. وہ بھی آگے چلتے ہوئے ہمیں جب پرائیویٹائزیشن کا پروسیس مکمل ہو جائے گا تبھی پتہ چلے گا کہ کیا فیئرز کو بھی انکریز کر لیا جائے گا. بہت سارے مسافر اس لیے پریفر کرتے ہیں ٹرینوں کو بیکاز پیسے جو ہے وہ کم ہوتے ہیں ٹکٹ کے. لیکن اگر فیئرز کو انکریز کر دیا جاتا ہے تو کیا اتنے ہی مسافر ٹرینوں پہ سفر کریں گے؟ اسپیشلی لمبے سفر کے حوالے سے بات کریں تو یہ بھی ایک بڑا میجر ایشو ہے. زیادہ تر ٹرینوں کو جب تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ راستے میں ویزیبلٹی کا پرابلم ہوتا ہے یا کہیں نہ کہیں ان کو رکنا پڑ جاتا ہے دوسری ٹرینوں کے انتظار کے لیے. تو یہ ایک کافی امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. اگر ٹرینز کو ایسے ہی انتظار کرتے رہنا پڑے گا تو کبھی بھی ہم وقت کی پابندی کے حوالے سے بہتر نہیں کر پائیں گے چیزوں کو. وقاص ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹریفک کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. فاطمہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. وقاص آپ کیسے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. وقاص بتائیے گا کیا صورتحال ہے آج ٹریفک کی؟ ٹریفک کی صورتحال فاطمہ آج بھی کچھ بہتر نہیں ہے. شہری جو ہے ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ بڑے ہی صبر اور تحمل کے فیصل آباد کی تمام تر شاہراہوں پہ آج سفر کرنا ہوگا، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹریفک وارڈن اہلکاروں کی ڈیوٹی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر دکھائی دے رہی ہے. خاص کر اگر ہم بات کریں ان شاہراہوں پر جہاں کنسٹرکشن ورک جاری ہے اور ضرورت اس بات کی تھی کہ پہلے سے زیادہ وارڈن اہلکار جو ہیں وہ ڈیوٹی پر تعینات کیے جاتے، لیکن ایسی کچھ صورتحال دکھائی نہیں دے رہی، جس کے باعث سرگودا روڈ، جھنگ روڈ اور سمندری روڈ. اور میں آف کورس آپ کو سن نہیں پا رہی ہوں اس وقت. آئی ہوپ کہ ہمارے آڈینس کو آپ کی آواز ضرور جا رہی ہوگی. وقاص یہ بھی مجھے ضرور بتائے گا کہ موٹر ویز کے کیا صورتحال ہے؟ موٹر ویز کے حوالے سے فاطمہ اس وقت جو ہے مکمل طور پہ کلیئر ہے. شہری بآسانی سفر کر سکتے ہیں موٹر وے M3 پر بھی اور M4 پر بھی. اور اگر دونوں جانب کی بات کی جائے موٹر وے M4 کے حوالے سے تو پنڈی بھٹیا سے شور کوٹ تک کا سفر جو ہے وہ معمول کے مطابق جاری ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. جبکہ M3 بھی اسی طرح سے مکمل ٹریفک کے لیے کھلی ہے فیض پور سے درکانہ تک. بالکل. اور آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ روڈز کے ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں. بہت بہت شکریہ وقاص ہمیں اپڈیٹ دینے کے لیے ٹریفک کے حوالے سے. آج صبح جب میں راستے میں آ رہی تھی تو شیخ پورہ بھی ایک ٹریفک جام موجود تھا، اسپیشلی جو روڈ کنیکٹ کرتی ہے ایکسپریس وے کے ساتھ اس ڈائریکشن میں کافی پورشن روڈ کا جو تھا وہ بلاک ہوا تھا. اور یہ یونیورسٹی کے نزدیک جہاں پر آپ اگر آپ ٹریول کرتے ہیں اس روٹ سے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کنال روڈ سے ایڈجسٹنٹ جب آپ شیخ پورہ روڈ کی طرف آتے ہیں تو راستے میں کافی آپ کو ٹریفک نظر آ رہا تھا. لیکن آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں امپروومنٹ کی طرف آتی ہوئی نظر تو آتی ہیں ایک طرف، لیکن ساتھ ہی ساتھ جس سپیڈ سے ہماری پاپولیشن گرو ہو رہی ہے، ہماری ٹریفک کا برڈن جس طرح سے انکریز ہو رہا ہے اس طرح سے چیزیں امپروو ہو پا رہی ہیں. کل ہمارے ساتھ ٹیپا کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی. FDA سے موجود تھے یہاں پر چیئرمین اور ان سے ہم نے بات کی ڈفرینٹ ایشوز کو لے کے. چیف انجینئر موجود تھے FDA کے، تو ان سے بات چیت ضرور کی تھی ٹیپا کے حوالے سے. ان کو فنڈنگ موجود ہے اس وقت اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اسپیشلی بیٹر انجینئرنگ دیکھیں، بیٹر روڈ نیٹ ورکس دیکھنے کو ہمیں ملے اور ٹریفک کا نظام ان کا تو یہی کہنا تھا کہ امپروو ہوتے ہوئے لازمی طور پہ ہمیں نظر آئیں گے. لیکن آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا اور کس طرح سے چیزیں امپروو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو پتا ہے آپ لوگوں کو ڈفرینٹ ایشوز کے ساتھ ہم ضرور اپڈیٹڈ رکھتے ہیں اور ان پر بات کرنا بہت بہت امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے. اسپیشلی اگر ہم ہمارے ملک کے حوالے سے بات کریں تو نیکسٹ جنریشن ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا. اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو امپاور کریں، ان کو انکریج کریں، ان کو انسپائر کریں اور موٹیویٹ کریں. لیکن کیا آج کا ایجوکیشن سسٹم یہ چیز پاسبل کر پا رہا ہے یا ہم آج بھی اسی سسٹم پر چل رہے ہیں؟ یہاں پر آپ یا تو نمبر گیم میں پھنسے ہوئے ہیں یا تو آپ جتنا یاد کر سکتے ہیں یا آپ کی میموری کتنی اسٹرانگ ہے اس چیز پر ہم زیادہ
سیٹ ہیں. بچوں کو اسکولوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ اخلاق سکھایا جائے اور سوسائٹی میں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. کیا آپ کی ایتھیکل مورل رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ کیا ہمارے اسکولس میں آج یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں؟ سنگل نیشنل کریکولم جب انٹروڈیوس کروایا گیا تھا تو اس کے ساتھ کافی ساری ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز جڑی ہوئی تھی. بٹ کیا جو ایمبیشنز تھے، جو آبجیکٹیوز تھے، ان کو ہم اچیو کر پائے ہیں؟ اور کیا امپلیمنٹیشن میں ہم وہی چیزیں اچیو کر رہے ہیں جو کہ سیٹ آؤٹ کی گئی تھی؟ تو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ آخر کیا آبجیکٹیوز تھے اور کیا امپلیمنٹیشن اور ریزلٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو آج اس پر گفتگو کریں گے اور بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں آپ کو ہمارے گیسٹ کے ساتھ. سب سے پہلے تو جی جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. جہانگیر آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ساتھ ساتھ منیر اشرف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر تعلیم ہے. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ہماری پلیٹ فارم کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ بچوں کے لیے اور جو پاکستان کی نیکسٹ جنریشن ہے ان کے لیے جتنا ہو سکے چیزوں کو آسان بنانے کی کوشش کریں. اینڈ دیٹ ڈز اسٹارٹ ود اسکول. اگر کریکولم کے حوالے سے بات کریں، جب اس کو لانچ کیا گیا تھا، انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، بڑی ایکسپیکٹیشنز اور ہوپس ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم وہ میٹ کر پائے ہیں؟ شکریہ، آپ نے اہم موضوع کی طرف کے لیے بلایا ہے. سب سے پہلے تو لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ کریکولم اور سلیبس میں کیا فرق ہے. یہ 1930s 40s میں یہ صرف کتابیں ہوتی تھیں اور ان کی کسی حد تک ورٹیکل الائنمنٹ ہوتی تھی. تو یہ اس کے بعد 30s 40s کے بعد کریکولم اور سلیبس کو علیحدہ کر دیا گیا. کریکولم بیسیکلی گائیڈ لائنز یا آبجیکٹیوز کہہ لیں. پہلے آبجیکٹیوز ڈیزائن کیے جاتے ہیں، اس کے مطابق پھر کتابیں بنائی جاتی ہیں. کتابوں سے زیادہ اہم آپ کے آبجیکٹیوز ہیں کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. ہمارے جنرل پبلک کو اس بارے میں بالکل اویئرنیس نہیں ہے. جیسے میں ایک پرائیویٹ اسکول رن کرتا ہوں تو لوگ ہمارے پاس آ کے یہ پوچھتے ہیں کہ جی سلیبس کون سا ہے. تو پبلک کو یہ اویئرنیس دینے کی ضروری ہے کہ وہ کریکولم پوچھیں کہ کریکولم آپ کون سا اور کس طرح سے پڑھا رہے ہیں. دوسرا، آپ نے ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے بات کی. اس میں ہمیں گورنمنٹ کی گڈ انٹینشن پہ کوئی شک نہیں ہے. ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب کی بہت زبردست ویژن ہے کہ سلیبس کو، کریکولم کو، ایجوکیشن کو امپروو کیا جائے. ان کا نعرہ بھی تھا کہ ملک میں ایجوکیشنل ایمرجنسی نافذ کی جائے. ہمیں ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا ایگزیکیوشن کے حوالے سے ہمارے کنسرنز ہیں کہ اس میں بہت سارے گیپس ہیں اور ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں آپ کو ایگزامپلس دے سکتا ہوں. جیسے کلاس 1 کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا دنیا بھر میں جو ہے کورس سٹینڈرڈ جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی نے پریپیئر کیا ہے یو ایس اے میں، تمام دنیا کے ممالک ہیں وہ اس کے ساتھ اپنے سلیبس کو کریکولم کو میچ کرتے ہیں اور اپنے گیپس کا انالیسس کرتے ہیں. اگر ہم اس کو ایک سٹینڈرڈ مان لیں تو میرے خیال میں ہم لوگ شاید 50% بھی اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. سائنس کے حوالے سے بچے کے اندر کلاس 1 کے اندر آبزرویشنل سکلز اور ایکسپیریمنٹل سکلز ڈیولپ ہونی چاہیے. اور اسی طرح سوشل سٹڈیز کے حوالے سے سیوک سینسز اور کچھ سوشل سکلز ہیں وہ ڈیولپ ہونی چاہیے. کلاس 1 تک بچے کے اندر ہو جانی چاہیے وہ، لیکن ان کو کوئی ٹچ نہیں کیا گیا. اور یہ واقفیت عامہ کے نام سے ایک کتاب بنا دی گئی ہے جس میں چیزوں کو سطحی طور پہ ٹچ کیا گیا ہے اور یہ صرف اور صرف کریمنگ کو پروموٹ کرتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ میتھس کے حوالے سے، میتھس میں جو ہے کورس سٹینڈرڈ یہ بتاتا ہے کہ 1 کلاس سے پہلے بچوں میں ملٹیپلیکیشن اور سبٹریکشن سنگل ڈیجٹس کی آنی چاہیے. لیکن آپ سٹارٹ ہی میتھ جو ہے جا کے 1 کلاس میں کر رہے ہیں. تو یہ یعنی آپ نے اپنے بچوں کو 2 سال ریورس کر دیا پچھلے، یعنی باقی دنیا کے بچوں سے 2 سال اپنے بچوں کو ریورس کر دیا. اسی طرح آپ لینگویج میں دیکھیں. لینگویج میں جو ہے بچہ 1 کلاس میں کوشچن میکنگ کے قابل ہونا چاہیے. یعنی میں کوئی بمباسٹک ورڈز نہیں یوز کروں گا، سادہ سی بالکل آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ہماری جنرل پبلک جو ہے اس کو سمجھ سکے. جیسے آپ لوگوں نے بچپن میں کہانی سنی ہے پیاسا کوا. تو پیاسا کوا جو ہے بچے کے ذہن میں وہ پڑھ کے کیا کوشچنز آتے ہیں وہ بچہ پروڈیوس کر سکے. لیکن دس از لیکنگ ان 1 میں بھی نہیں ہے، 2 میں بھی نہیں ہے، 3 میں بھی نہیں ہے، جا کے 4 کلاس میں بچے سٹارٹ کریں. پھر اسی طرح ایک سٹوری پڑھنے کے بعد بچہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ٹائٹل دے سکے اس سٹوری کو. دس تھنگ از، یہ بہت اہم ہے بچوں کو کریٹو بنانے کے لیے، بچوں کی کریٹیکل انالیٹیکل سکلز ڈیولپ کرنے کے لیے.
لیکن ایبسولوٹلی مسنگ ہے، یہ بالکل آل ٹوگیدر مسنگ ہے دس پارٹ. تو یہ کلاس 4 میں جا کے 3 میں جا کے سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ چیزیں. یعنی آپ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کیوں اتنا لیٹ سٹارٹ کیا جاتا ہے؟ نہیں، باقی دنیا میں تو ایسے نہیں ہے. نہیں، پاکستان میں پاکستان میں میں جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب کمپیٹنٹ ہیں اس طرح، لیکن جو درمیان میں جو لوگ ہیں مجھے ان کی بھی نیت پہ شک نہیں ہے. گڈ ان کی بھی انٹینشن اچھی ہوگی، یقیناً ان کی انٹینشن اچھی ہوگی، لیکن ایگزیکیوشن میں کہیں سے پرابلم آیا ہے. یہاں ہم لوگ میرا تعلق آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن APS سے ہے، خالد خیات کموکا صاحب کے ساتھ ان کا میں ڈائریکٹر تعلیم و تربیت بھی ہوں. تو یہاں ہم گورنمنٹ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس گیپ کو اینالائز کریں اور ان کو فل کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہمارے بچوں نے باقی دنیا سے کمپیٹ کرنا ہے. بالکل. انٹرنیشنل یونیورسٹیز. جہانگیر، آپ کا اوپینین ہمیشہ بڑا ویلیویبل ہوتا ہے بیکاز آپ کو ڈفرینٹ آپ کے انٹریکشنز کے حوالے سے کیا ایگزیکیوشن میں ایشو آپ کو نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے جو ایمبیشنز تھے، گولز تھے، وہ ہم امپلیمنٹیشن یا ایگزیکیوشن میں نہیں دیکھ پا رہے؟ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم درزی سے کہیں گے آپ کپڑے سینے کی بجائے ہمیں بلڈنگ کھڑی کر کے دیں تو پھر وہ بلڈنگ کیسی ہوگی؟ تو یہ گورنمنٹ کے سارے چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ایجوکیشن منسٹر لے لیں یا باقی چیزیں لے لیں یا ایون سیکٹری ایجوکیشن لے لیں، اس کا ریلیونسی نہیں ہوتی ڈپارٹمنٹ سے. اب ایجوکیشن کا جو سیکٹری ہوگا وہ CSS کر کے آ گیا، فلاں کر کے آ گیا، بیوروکریسی میں آ گیا، لیکن اس کا ایجوکیشن میں نہ تو اس کی ایجوکیشن ہے، نہ اس کی ایکسپرٹیز ہے، نہ اس کو کبھی ایجوکیشن سے ڈائریکٹ لنک ہوا ہے، نہ کبھی اس نے کوئی ادارہ رن کیا ہے، نہ اس نے کبھی کیا ہے، نہ کبھی وہ ٹیچر رہا ہے. تو سب سے مین مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو انوالو نہیں کیا جا سکتا. جب تک پالیسی آپ کی صحیح نہیں بنے گی تو امپلیمنٹ کیسے صحیح طرح سے ہوگی؟ جیسے ہی ایجوکیشن کی کوئی پالیسی لانچ ہوتی ہے، چاہے وہ سنگل نیشنل کریکولم ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی پالیسی ہو، اس پہ سب سے پہلا جو اعتراض آتا ہے وہ ٹیچرز کی طرف سے آ جاتا ہے. بالکل. اینڈ جہانگیر، اسپیشلی کچھ ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ان کے بارے میں بات کریں گے، اینڈ اسپیشلی کہ کیا ایگزیکیوشن میں وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریس میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج بات کر رہے ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے، اینڈ ڈفرینٹ آبجیکٹیوز اینڈ ڈفرینٹ موٹیوز تھے اس کریکولم کے پیچھے، بٹ کیا امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن میں وہی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اینڈ کہاں پر امپروومنٹ کی ضرورت ہے، کہاں پر اچھی ہیں چیزیں، پازیٹیو ہیں، اور کہاں پر نیگیٹو چیزیں. آف کورس کسی کو بھی کرٹیسائز کرنا ہمارا پرپز نہیں ہوتا ہے. جب تک آپ ڈسکشن جنریٹ نہیں کریں گے آپ پرابلمس کو کیسے سالو کر پائیں گے، وہی ہماری کوشش رہتی ہے. جہانگیر، بریک میں جانے سے پہلے آپ نیشنل کریکولم کے حوالے سے بات کی، تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ وہیں سے کنٹینیو کر لیں. نہیں، جو سنگل نیشنل کریکولم ہے، نو ڈاؤٹ اس کا ایک بڑا اچھا ہے کہ پورے پاکستان میں جو سلیبس ہے، جو کریکولم ہے، جو نصاب ہمارے، وہ ایک ہونا چاہیے. لیکن اس کو ڈیزائن کرتے ہوئے بہت زیادہ انہوں نے اس پر شاید ورک نہیں کیا یا اس میں اسٹیک ہولڈرز کو انوالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے اعتراضات اور تحفظات آج کے دن تک دور نہیں ہو سکے. کیونکہ پچھلا سال پہلا سال تھا اور پرائمری تک انہوں نے سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ نافذ کیا، اور کہا گیا کہ اگلے سال مڈل تک اور اس کے بعد ہائی اسکول تک کیا جائے گا. لیکن ابھی تک جو مڈل کا ہے وہ سامنے نہیں آیا. پرائمری کا پچھلے سال انہوں نے امپلیمنٹ کیا، لیکن وہ بھی 100% عمل درآمد نہیں ہو سکا، کیونکہ ایک تو ان کا جو شروع کرنے کا سیشن تھا وہ اگست میں تھا، اور تمام پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ مارچ اپریل میں اپنا نیا سیشن، اور بچوں کو سب سے پہلا اعتراض ان پر یہ آیا کہ جناب ہم نے تو کتابیں ڈسٹریبیوٹ کر دی ہیں، اب کیسے ہم آدھا سلیبس پڑھا کے اور نیا سلیبس اس کو لگائیں اور نیا جو کتابیں ہیں. کیونکہ پہلے یہ کنسیپٹ شاید لوگوں کو لگا کہ شاید کتاب بھی ایک ہوگی. اچھا، یہ بڑی مسکنسیپشن ہے کہ شاید ایک نصاب کا مطلب ہے کہ ایک کتاب. ایسا نہیں تھا، وہ صرف آؤٹ لائن تھی گورنمنٹ نے دی سنگل نیشنل کریکولم میں کہ ہر جو ادارہ ہے اس آؤٹ لائن کو فالو کرے گا. اس سے اگینسٹ جو کتابیں ہوں گی جن میں اس کو فالو نہیں کیا گیا ہوگا وہ کتابیں نہیں پڑھائی جائیں گی، لیکن جس کو یہ فالو کیا گیا ہوگا جن بکس میں وہ پڑھائی جا سکیں گی. اس کے بعد نیا ایک پینڈورا باکس کھول گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو نئے سرے سے اس سنگل نیشنل کریکولم کے مطابق اپنی کتابیں پبلش کرنی ہیں، اور اس کی جو اپروو کروانے کا، اس کا NOC لینے کا، اس کی منظوری کا طریقہ کار ہے وہ کافی ہمارے ہاں ایک لمبا پروسیجر ہے کہ جب تک وہ کتابیں چھپنی ہیں نئے سلیبس سے وہ سارا سیشن آپ کا یا تو آدھا گزر جانا ہے یا سارا ہی گزر جانا ہے.
تو یہ پہلے ان کو بڑا پرابلم رہا، کیونکہ ان کو چاہیے تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ سلیبس شروع کرنے سے پہلے کتابیں مارکیٹ میں سیشن شروع کرنے سے پہلے، اب سیشن شروع ہو چکا ہوتا ہے اور یہ کتابیں پبلشرز جا کے منظور کروانے لگے ہوتے ہیں، اور پرانی کتابوں کو حکومت کی طرف سے روک دیا گیا کہ جناب یہ آپ نے سیل نہیں کرنی. تو اس حوالے سے بہت زیادہ کنفیوژن رہی پیرنٹس میں، ایون جو ٹیچرز تھے ان کو نہیں کلیئر ہوا. اور جو ٹریننگز ہے کسی بھی نئے پروجیکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے وہ پہلے ٹریننگ ہونی چاہیے. جیسے گورنمنٹ پہلے کسی دور میں جب انگلش میں فرسٹ ٹائم ٹرانسفر ہوئی، اب تو دوبارہ انہوں نے اردو کو انٹروڈیوس کروا دیا نا، بیک گیئر لگایا. تو جب انہوں نے انٹروڈیوس کروایا انگلش، تو سب سے بڑا ان کو جو چیلنج تھا وہ ان کے اپنے ٹیچر انگلش میں پڑھا نہیں سکتے تھے. جیسے مطلب بایو پڑھانے والا جو ٹیچر ہے وہ اردو تو ساری عمر پڑھا رہا تھا میٹرک میں، لیکن جب انگلش میں بایو پڑھانی پڑی تو وہ شاید اس کمپیٹنسی کا ایشو آ گیا. پھر انہوں نے یو کے کی مدد سے، برٹش کاؤنسل کی مدد سے ٹریننگز کروائی ٹیچرز کی انگلش پڑھانے کی. اچھا، انگلش پڑھانے کی جب سب ٹیچرز کی ٹریننگ ہو گئی تو واپس اب آ گئے کہ ہم پرائمری تک دوبارہ اردو میڈیم یوز کریں گے. تو ہمارے ہاں گورنمنٹ کی ایک تو جو پالیسیز ہیں وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتی، یہ آگے کا سوچ کر پالیسیز نہیں بناتے، اور پالیسی بنانے سے پہلے اس کی امپلیمنٹیشن یا جس کو پائلٹ پروجیکٹ کہا جاتا ہے وہ نہیں کرتے، ٹریننگز نہیں کرواتے. اب سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے اگر ٹیچر ٹرین نہیں ہے جس نے ڈیلیور کرنا ہے تو وہ کیسے آپ کو آبجیکٹو حاصل کر کے دے گا؟ وہ تو جو پہلے سے ان کا پیٹرن اور طریقہ کار چل رہا ہے اسی کو فالو کرے گا نا. تو نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کروانے سے پہلے ان کو ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر اس کو لینا چاہیے، جو انہوں نے اپنی طرف سے پرائمری تک امپلیمنٹ کرنے کو پائلٹ پروجیکٹ سمجھا. حالانکہ یہ تو پوری مشق ہو گئی نا کہ آپ نے پورے کا پورا امپلیمنٹ کر دیا. تو یہ پائلٹ پروجیکٹ نہیں تھا، لیکن گورنمنٹ کو لگا کہ ہم نے پرائمری تک امپلیمنٹ کر کے ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے، لیکن وہ فیل ہوا ہے. گورنمنٹ فرسٹ ایئر جو تھا اس میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اور آج تک جو 8ویں تک انہوں نے کرنا تھا اگلے سیشن سے وہ ابھی تک کلیئر چیزیں نہیں ہو سکی کہ آیا کہ. اور یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب پرائمری تک جو پچھلے سال امپلیمنٹ کیا اس کو ریوائز کیا جائے گا. اب دیکھیں، اب جو پہلا انہوں نے کیا اس کو ریوائز کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آگے مرحلوں میں کتنی دقت آئے گی ان کو، کتنی مشکل آئے گی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. تو ان کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے پالیسی میکنگ میں اتنا زیادہ ورک کر لینا چاہیے کہ تاکہ کل کو اس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہ رہے. بالکل، ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں. ہم ایتھیکل اینڈ مورل رسپانسبلٹی اور کس طرح سے وہ پارٹ ہونا چاہیے ہمارے کریکولم کا. ہر اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ان کا سوسائٹی میں کیا رول ہے، اور کہیں بھی اگر ایسی سچویشن آتی ہے تو ان کو کیسے کنسیڈریٹلی بیہیو کرنا ضروری ہے، بیکاز یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اسکولنگ کا، اور یہ ہر بچے کو علم ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ایسپیکٹ کی طرف جائیں، آئی تھنک تھوڑا سا ایجوکیشنل ایسپیکٹ اور ڈفرینٹ ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہماری جو ایجوکیشن سسٹم کی ہے اور اس کریکولم کی ہے اس کی طرف میں آنا چاہتی ہوں. اسپیشلی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ICT کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اس کریکولم میں کتنا ایسپیکٹ اس کا موجود ہے، کتنی ٹیکنیکل نالج آج کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بچوں کو دی جائے؟ فاطمہ، اس طرح ہے کہ اس وقت ہمارے جو بچے ہیں، کچھ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کریں، فری لانسنگ میں دنیا میں 2 نمبر پہ، اور کچھ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں 4 نمبر پہ ہیں. لیکن کیا یہ چیز اسکول میں سکھائی جائے؟ جی میں یہی بتا رہا ہوں. اور یہ جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، زر مبادلہ ڈالرز ملک کے اندر لے کے آ رہے ہیں، حقیقی یہ پروگرس ہے. یہ سارے پرائیویٹ سکولز کے بچے ہیں. مجھے فخر ہے یہ بتانے میں کہ یہ پرائیویٹ سکولز کے بچے ہیں جو ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن اب جب آپ سائنس جو ہے، اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1 کلاس میں آپ آبزرویشنل سکلز اور بچے کو ایکسپیریمنٹل سکلز اور سیوک سینسز اور سوشل سکلز انٹرنیشنل کرائیٹیریا کے مطابق نہیں سکھائیں گے تو آپ نے بچے کو 2 سال لیٹ کر دیا ہے. یعنی اور جو 6, 7, 8 سال کی عمر ہوتی ہے یہ برین ڈیولپمنٹ کی عمر ہوتی ہے. تو اس میں بچے کو آپ کریٹیکل کوشچننگ، اینالائز کرنا، چیزوں کو بدلی ہوئی صورتحال میں اپلائی کرنا، ان کو ڈیفرینشیٹ کرنا، ان کو اینالائز کرنا، ان کو پارٹس میں دیکھنا، ان کو ہول میں دیکھنا، ڈیسیجن میکنگ، ان کو ایویلویٹ کرنا اور ایک نیا چیز کریٹ کرنا نہیں سکھائیں گے تو کیسے بات بنے گی. تو میں کوئی پولیٹیکل فگر نہیں ہوں، نہ میں گورنمنٹ پہ کوئی تنقید کر رہا ہوں. ہماری انٹینشن یہ ہے کہ اس کریکولم کو ریوائز کیا جائے اور اس کے مزید بہتر بنایا جائے. اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. اس میں یہ بہت سارے پبلشرز ہیں، بڑے نامی گرامی ایجوکیشنسٹ ہیں، ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ ان کو آن بورڈ کیوں نہیں لیتی ہے. جیسے ڈاکٹر رائد افضل صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا،
करिकुलम को बहुत डेप्थ में समझते हैं। शाहिद वारसी साहब हैं, करिकुलम को बहुत डेप्थ में डिटेल में जाते हैं, दुनिया के दूसरे ममालिक इनकी सर्विसेज लेते हैं, तो हमारे अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट उनकी सर्विसेज क्यों नहीं ले रहा है इस सिलसिले में। एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस के हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्या हम इंटरनेशनल ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। एंड आपने मेंशन किया था कि मैथमेटिक्स के हवाले से जो पूरी ग्लोबली हार्वर्ड की तरफ से कहा गया है कि आप फर्स्ट क्लास तक कुछ सर्टेन चीजें आपको आनी चाहिए, ये आप बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। जी, ऐसे है कि क्लास 1 में बच्चे को सब्ट्रैक्शन और एडिशन आनी चाहिए, लेकिन आप मैथमेटिक्स स्टार्ट ही जब क्लास 1 में जाके कर रहे हैं तो आप बच्चों को, यानी दूसरी दुनिया के बच्चों से आपने 2 साल ऑलरेडी आपने पीछे कर दिया। अब मैं दूसरी आपको, हम जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो थे उनको फॉलो कर रहे थे। तो अब क्या हो रहा है, अहम मसला है ये कि हमें रिवर्स गियर लगाना पड़ रहा है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं बजाय इसके कि बच्चों को आगे की तरफ लेके जाएं। इस वक्त कौमों और मुल्कों के दरमियान जो जद्दोजहद जारी है वो बेहतर से बेहतर करिकुलम बनाने की है, बेहतर से बेहतर करिकुलम। जैसी करिकुलम होती है वैसी लोगों की क्वालिटी होती है, वैसी खुसूसियात होती हैं। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये रिवर्स गियर लगा दिया गया है, लेकिन सब कुछ हमारे अपने इख्तियार में है, ये हमारा मुल्क है, हमें अपने लीडर्स, अपने अरबाब इख्तियार की नीयत पे कोई शक नहीं है। हमारी गुजारिश है कि इसको इम्प्रूव करें, इसको इम्प्रूव करना और एक सिस्टमैटिक वे में आई थिंक लेकर चलना जरूरी है। और मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बात कर रहे हैं सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से। ब्रेक में जाने से पहले हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से बात की, जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन में क्या इशू सामने आ रहे हैं उनके बारे में, एंड साथ ही साथ डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो कि टेक्नोलॉजिकल, एनालिटिकल थिंकिंग के हवाले से जो कि आज पूरी दुनिया में मौजूद है, क्या हम उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो बच्चों की एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेट करता है एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग के हवाले से। क्या हमारा ये करिकुलम ये चीज़ें कर पा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी तरफ जाएं, जहांगीर, आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा इशू है। क्यों स्टेक होल्डर्स में, जैसे मेंशन भी किया मुनीर साहब ने, कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं हमारे मुल्क के अंदर जो कि बाहर अपनी सर्विसेज देते हैं, तो इस प्रोसेस में उनकी सर्विसेज क्यों नहीं दी? अच्छा, एक्चुअली हमारे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं किसी भी चीज़ पर, किसी भी मामले में, और वो समझते हैं कि जनाब हम शायद अक्ल कुल हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे जो सियासतदान हैं, हमें किसी की एडवाइस की। हाँ, क्योंकि पहले हमारे यहाँ ये बड़ा ट्रेंड है कि पॉलिटिकल अनाउंसमेंट्स होनी है, दावे होने, वादे होने, और बड़ी मतलब इन्होंने अनाउंसमेंट्स कर देनी। जैसे हमारे एजुकेशन के साथ कोविड में होता रहा कि अनाउंसमेंट्स होती रहीं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाद में प्लानिंग हुई कि इस ऐलान को पूरा कैसे करना है। अब इसी तरह से ये सिंगल नेशनल करिकुलम की अनाउंसमेंट हो गई और उस पर उन्होंने ज़बरदस्ती कह लें कि ब्यूरोक्रेसी को टारगेट दे दिया कि इसको इम्प्लीमेंट करें, इस साल करें। अच्छा, जब आप अनाउंसमेंट कर देते हैं बगैर प्लान के और उसके बाद फौरी तौर पर कह देते हैं सबऑर्डिनेट्स को कि इसको इम्प्लीमेंट करें, इसी साल करें, तो सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो भी अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए वो कहते हैं जनाब इसको बस एक दिन में, एक रात में इसको कंप्लीट करें और कल से इसको कर दें। और हमारे यहाँ कागजी कार्रवाई बड़ी खूबसूरत की जाती है। हमारे यहाँ माजी उठा के देख लें तो हमारे यहाँ कागजी कार्रवाइयाँ इतनी ज़्यादा की जाती हैं कि जनाब ऐसे लगता है कि सारे मसले फौरी हल हो जाने, क्योंकि ऐसे फौरी नोटिस लिया जाता है, नोटिस ले लिया, उस पर कमेटी बना दी, उस पर ये हो गया, वो कागजी कार्रवाइयाँ और पलंदे भर दिए। ये सिंगल नेशनल करिकुलम भी ऐसे ही हुआ है कि अनाउंसमेंट हो गई कि हम जा रहे हैं सिंगल नेशनल करिकुलम की तरफ, टारगेट दे दिया। अब सेक्रेटरी एजुकेशन का उसको क्या पता कि करिकुलम क्या है, उसको क्या पता कि क्या चीज़ें हैं। उसने कह दिया कि जनाब ये सारा, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज़ में असाइनमेंट्स बनती है ना कंप्यूटर से गूगल करके, मुझे लगता है कि ये सिंगल नेशनल करिकुलम इसी तरह एक कंप्यूटर पर बैठ के बन गया। तो हमारे यहाँ वर्किंग प्रॉपर नहीं है, रिसर्च नहीं है। रिसर्च विंग तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल ब्यूरोक्रेसी में है ही नहीं, उसका कंसेप्ट ही कोई नहीं है कि जनाब हम बाकायदा इसकी रिसर्च करें, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में फ्लॉज रह जाते हैं, हर चीज़ों में। अच्छा, एक आम उस बड़े बेसिक फ्लॉज होते हैं। हाँ, और उस रेलिवेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कह रहे होते हैं यार इनको ये नहीं पता चली चीज़ें, ये नहीं पता चली। अब हमारे एग्जाम में ही ले लें कि इन्होंने जब 12 और 16 मज़ामीन की बजाय सिर्फ 3 और 4 पेपर लेके बच्चों को 1100 में से 1100 नंबर दे दिए, तो हंस रहे हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं, वो रो भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। ठीक है,
کہ اتنا افسوس کہ ہم نے 3 پیپر لے کے بچوں کو 1100 میں سے 1100 نمبر دے دیے ہیں صرف اپنی پولیٹیکل جو اناؤنسمنٹس ہیں اس کو بچانے کے لیے کہ ہم نے بچوں کا سال نہیں ضائع کرنا, ہم نے بچوں کو پاس کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. حالانکہ اسی انوائرمنٹ میں سارے پیپر بھی لے جا سکتے تھے, بچوں کو اچھی طرح سے جج بھی کیا جا سکتا تھا, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ایگزام سسٹم ایسا ہے کہ وہ صرف بچوں کو لکیر کا فقیر بنا رہا ہے, رٹا سسٹم کو پروموٹ کر رہا ہے, کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے. اس سال گورنمنٹ نے, بلکہ وہ گورنمنٹ نے بھی نہیں, ایجوکیشن بورڈز نے اٹ سیلف ایک انیشیٹ لیا ہے کہ ہم 30% اس میں کنسیپچول کوسچنز ایڈ کریں گے. اس پہ بھی اب رونا پڑا ہوا ہے کافی لوگوں کو کہ اس کو کیوں کیا جا رہا ہے. یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات ہے, لیکن اس پہ بھی کئی اب دیکھیں نا, جب 1100 میں سے 1100 نمبر آئے اور اگلے سال بچہ اس کا 1100 پاسبل ہی نہیں ہے. اب دوبارہ 1100 پاسبل ہی نہیں ہے اگر اسی طرح کا کوئی خدا نخواستہ سینیریو نہ ہوا کہ سب کو پاس کر دیں, سب کو فل نمبر دے دیں اور سب کو. اب سینیریو ڈیفرنٹ ہوتا جا رہا ہے. جیسے ماضی میں 60% کو بڑا گریس مارک سمجھے جاتے تھے کہ جناب فرسٹ ڈویژن آ گئی. اب 60% والا بیچارہ جو ہے اس کا کسی جگہ میرٹ میں نام نہیں آتا. تو اب اتنا زیادہ انہوں نے نمبر گیم کو آگے پروموٹ کر دیا ہے, اور ان سے آپ بہت سارے ایک گورنمنٹ نے ایسا کیا کہ تمام ٹاپرز جو تھے پنجاب بھر کے, ان سے جب اے او لیول کی طرز پر انٹری ٹیسٹ کو لیا گیا تو ان میں سے اکثر بچے فیل ہو گئے. بالکل, یہ بڑی ہی کمپلیکیٹڈ قسم کا سینیریو ہے آئی تھنک, اینڈ اس میں انٹینشن کا, جیسے کہ منیر صاحب نے کہا کہ انٹینشن خراب نہیں ہے, لیکن امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی. میں چاہتی تھی کہ ہم ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو کور کریں, لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت لمیٹڈ ہے تو میں چاہوں گی کہ ہم مورالٹی اور ایتھیکل ویلیوز کی طرف آ جائیں کہ ہمارے کریکولم کے تھرو کیا یہ ویلیوز بچوں میں دی جا رہی ہیں. فاطمہ, اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ ہماری قوم نمبر گیم کے پیچھے لگ گئی ہے. اس میں ہمیں ایجوکیشنسٹ کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نمبر اتنے اہم نہیں ہیں. آپ اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ہم لوگ, میں ایک معروف تعلیمی ادارہ چلا رہا ہوں, تو ہم لوگوں نے اپنے الومنائز کو جب بلاتے ہیں, اولڈ اسٹوڈنٹ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں, جو بچے بہت شائننگ تھے وہ عملی زندگی میں جا کے ویسے کامیاب نہیں ہیں, اور ایک ایوریج بچے جو اسٹریٹ سمارٹ بچے, ہاں جی, اسٹریٹ سمارٹ بچے تھے, جو اسپورٹس میں بھی حصہ لے رہے تھے, ادبی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے تھے, وہ عملی زندگی میں, ٹو مائی سرپرائز, وہ بچے کہیں ان سے آگے نکل چکے تھے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک تو جہاں کریکولم میں ہمارے دس پارٹ از مسنگ, کریکولم میں مسنگ بھی ہے اور نہیں بھی ہے. تربیت کا پہلو تو ہے, لیکن اسکول اور ٹیچر اس کو کروانے کے لیے, تربیت کے پہلو پہ ایمفیسائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس کی دھیان, کسی کا بھی دھیان اس طرف نہیں ہے. ہمیشہ ٹیچر اور اسکول بچے کو اسیسمنٹ کے لیے تیار کرتا ہے. غور سے سنیے گا ذرا, ہمیشہ اسکول بچے کو اسیسمنٹ کے لیے تیار کرتا ہے, لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام موجود نہیں ہے جیسے بورڈز کے اندر کہ جو تربیت کی, جو بچہ اسکول میں تربیت دی جا رہی ہے, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو بھی اسیس کیا جائے. دیتا ہوں, جیسے مجھے یو ایس اے میں رہنے کا اتفاق ہوا, وہاں پہ آپ کو یونیورسٹیز میں, کالجز میں بچے نے داخلہ لینا ہے تو آپ کو کوئی سوشل پروجیکٹ آپ کو پریزنٹ کرنا پڑتا ہے, اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا پڑتا ہے, اور اس کا ایویڈنس دینا پڑتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کتنے نمبر لیے ہیں, اس سے زیادہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سوسائٹی کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں, اور آپ میں کتنی کیپیسٹی ہے سوسائٹی کو ڈیلیور کرنے کی. ابھی میرے ایک دوست ہیں اظہر اقبال, ان کے بیٹے ہیں عبدالعلیم, تو وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہے ہیں آج کل. تو وہ میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ ہر انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں اس کا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ اپنی سوشل پروجیکٹ کو وہ ایز اے ایویڈنس پروجیکٹ پریزنٹ کریں. ہم بہت سارے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں بات کر پائے ہیں, اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ آگے چلتے ہوئے ہمیں امپروومنٹ نظر آئے کریکولم کے اندر, اور جہاں پر کمیاں ہیں ان گیپس کو فل کرنے کی کوشش کی جائے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور اتنی امپورٹنٹ ایڈوائز آپ دونوں کی اور سجیشنس دینے کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گی, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سری ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا, اینڈ آف کورس میں آلریڈی کچن میں آ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس سیگمنٹ کے دوران میری کوشش ہوتی ہے کہ فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں, اینڈ جتنا بھی ہو سکے اتنا ایمفسس کریں اس بات پہ کہ
लाइफ में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, पैशंस हैं, एम्बिशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं जो कि आप चाहते हैं कि आपके पास हो, उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी बनाएं, जिसका मतलब है कि सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालें अपनी रूटीन के अंदर और अच्छी आदतें, अच्छी हैबिट्स को ऐड करना शुरू करें, फिर चाहे वो वॉक करना हो, जॉगिंग करना हो, मेडिटेट करना हो या योगा करना हो, जिस तरह की भी आपको फिजिकल एक्टिविटी पसंद है उसको लाजमी तौर पर अपनी रूटीन के अंदर ऐड करें। किसी भी चीज़ को आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं तो 21 दिन थोड़ा मुश्किल होगा, बट आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ आपकी डेली रूटीन में और हैबिट्स में शामिल हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप कोई डाइट आपकी जिस तरह की भी हो, कोशिश करें कि उसको बैलेंस रखें। किसी भी चीज़ को या कम्प्लीटली छोड़ देने की ज़रूरत नहीं है, या कम्प्लीटली ऐड करने की या रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बैलेंस डाइट के साथ चल सकते हैं, जिसका मतलब है कि जो भी आपकी क्रेविंग्स हैं, जो भी चीज़ें आपको बहुत पसंद हैं, आप उनको भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक हेल्दी डाइट के ऊपर रहकर फॉर द मोस्ट पार्ट आपको ना तो अपनी पसंदीदा चीज़ों को छोड़ना होगा और ना ही आपको अपनी हेल्थ को छोड़ना होगा, जो कि ऑफकोर्स आपको पता है दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब भी हम मील्स की बात करते हैं, किसी भी रेसिपी की बात करते हैं, उसमें कुकिंग ऑयल का इंतखाब बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ सलवा के हवाले से, तो सलवा में विटामिन ए एंड विटामिन डी का परफेक्ट ब्लेंड मौजूद है। सलवा बनाने वालों का दावा है कि 100% वेजिटेबल ऑयल से इसको बनाया जाता है। सलवा वनस्पति में पाम, कनोला, सोयाबीन और कॉटन सीड ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर ओमेगा भी शामिल है। साथ ही साथ सलवा बनाने वालों का दावा है कि आपकी कोई भी रेसिपी हो, चाहे ट्रेडिशनल या मॉडर्न रेसिपी, आप बड़े आराम से सलवा के साथ उसको तैयार कर सकते हैं। आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग अपनी रेसिपीज़ के अंदर फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, तो कोशिश करें कि जितना भी हो सके आपकी डिश में फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, चाहे मसाले जो हैं उनको थोड़ा सा कम रखें। नमक स्पेशली, आई थिंक सोडियम हम बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं अपने खानों के अंदर, उसको अवॉइड करें। साथ ही साथ हमेशा कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके पीछे लाजमी तौर पे पढ़ें कि उसके अंदर क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, कि कितना प्रोसेस्ड आप उसको इस्तेमाल करें। वेजिटेबल ऑयल्स के हवाले से अगर बात करें तो वेजिटेबल ऑयल एक्चुअली बहुत बेहतर होता है कंपैरेटिव टू अदर फॉर्म्स ऑफ ऑयल, बिकॉज उसको डाइजेस्ट करना बेहतर रहता है। साथ ही साथ अगर इम्यूनिटी के हवाले से बात करें तो इम्यूनिटी पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, आपको एक एनर्जी बूस्ट भी मिलता है, लेकिन आप अपनी सेहत पर भी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होते हैं। आपको पता है कि हम लोग जो फैज़ाबादी हैं वो ना तो अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ना तो खानों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। सलवा बनाने वाले के दावा है कि ना तो आपको खाने छोड़ने पड़ेंगे, ना ही आपको अपनी सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि बेस्ट केस सिनेरियो है ऑफकोर्स। लेकिन जिस तरह से हमारी अपनी डाइट इवॉल्व करती रहती है, उसी तरह से हमारी रेसिपीज़ भी चेंज होती रहती हैं, और उसी के साथ डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ को अपनी डाइट में ऐड करते रहना चाहिए। ऑफकोर्स आपको पता है सब कॉन्टिनेंट के लोगों की बात करें, एक और चीज़ जो कि हमारे दिल के बहुत करीब है, फिर चाहे फैमिली के साथ हमारा टाइम हो, चाहे फ्रेंड्स की गैदरिंग हो, चाहे हमारी पढ़ाई का टाइम हो, चाहे ऑफिस का टाइम हो, आई थिंक चाय के बगैर हमारा दिन कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। इसीलिए अगर मैं डेटी के हवाले से बात करूँ तो डेटी बनाने वालों का दावा है कि टॉप क्वालिटी टी लीफ से इसको तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से पत्ती बहुत ही फाइन होती है। 3 चीज़ें जो कि चाय में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ऑफकोर्स, जो कि ब्लेंड है, टेक्सचर है और खुशबू है। तीनों चीज़ों पर डेटी के हवाले से कहा गया है कि बहुत काम किया गया है। एंड साथ ही साथ डेटी की 2 क्वालिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें एक्सट्रीम क्वालिटी शामिल है। अगर आप थोड़ी कम पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप एक्सट्रीम क्वालिटी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी तेज़ पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो डेटी दाने वाली भी आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ ग्रेट वैल्यू पैक भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसका मतलब है सेम अमाउंट के अंदर आपको एक्स्ट्रा पत्ती मिल रही है। हम सबको बजटिंग करना बहुत बुरा लगता है, और आई लव ब्रांड्स जो कि इस चीज़ को समझ पाते हैं कि थोड़ी सी बचत भी कितनी काम आ सकती है। एंड जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ पर कभी भी हमारा पूरा टाइम जो है वो ग्रॉसरी शॉपिंग में नहीं गुजरता, बल्कि एक्चुअली में डिफरेंट तरह की चीज़ें हम खरीद ही लेते हैं, जिनकी कभी हमें ज़रूरत होती है और कभी हमें ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपकी बचत भी इंपॉर्टेंट है, और पता नहीं क्यों बचत वाली सेक्शन की तरफ आप ऑटोमेटिकली जो है अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी स्मार्ट। एंड डेटा के हवाले से भी कहा गया है कि उनकी कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है, जिसका मतलब है कि हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को, हर इंडिविजुअल टाइप को आपके लिए, आपके टेस्ट के हवाले से इम्प्रूव किया जाता है, और इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए, आपको माइंड में रखते हुए, आपकी प्रायोरिटीज़ को माइंड में रखते हुए उसको इवॉल्व किया जाता है, उसको ज़्यादा अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है, जो कि बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। जो कोई भी कंपनी जो कि अपने कस्टमर्स को एट द हार्ट ऑफ द कंपनी रखती है, आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाती है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज हम सब चाहते हैं कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट मौजूद हो, अवेलेबल हो, वो हमारी नीड्स के और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश होती है अपने शो में हेल्थ के हवाले से ज़रूर बात करें।
एंड कोई भी इस तरह के परसिस्टेंट हेल्थ इश्यूज जो कि हमारे मुल्क में आम हैं या ज़्यादा जिन पर काम होने की ज़रूरत है, उनके हवाले से भी ज़रूर बात करें। आपको पता है कि पोलियो ड्राइव नेशनली शुरू हो चुकी है और कोशिश की जा रही है कि जितना भी हो सके बच्चों को स्पेशली पोलियो की वैक्सीन जो है वो पिलाई जा सके। बहुत सारे लोग अभी भी शायद बिलीव करते हैं कि ये एक ऐसी वैक्सीनेशन है जिसकी वजह से शायद कोई बुरे असरात होते हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, हेजिटेशंस हैं जो कि आज भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। बट हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनको भी क्लैरिफाई करें और पोलियो वैक्सीन के हवाले से क्या किया जा रहा है करंटली, और ओवरऑल बच्चों की हेल्थ के इशूज़ के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। बट कोशिश करेंगे कि अपना फोकस पोलियो के हवाले से अवेयरनेस जनरेट करने में, इराडिकेशन के हवाले से और क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं आवाम के लेवल पे और गवर्नमेंट के लेवल पे, इनके हवाले से भी बात करें। बहुत ही खास मेहमान आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में इस डिस्कशन में हमारा साथ देने के लिए। तो मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ परवेज़ कासिम मौजूद हैं जो कि मेडिकल डायरेक्टर अब वहाँ हैं। आपको वेलकम कहते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ डॉक्टर आसिफ मंजूर बसरा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि HOD हैं अब डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स के। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और पोलियो आई थिंक इज़ समथिंग जो कि पूरी दुनिया को इसने एक वक्त में इम्पैक्ट किया। एंड आई थिंक बच्चे शायद किसी भी सोसाइटी में और किसी भी शख्स के बहुत करीब होते हैं, चाहे अपने बच्चे हों चाहे दूसरे बच्चे हों। जब भी हम बच्चों के हवाले से कुछ सुनते हैं तो हम सबका दिल जो है वो दर्द से भर जाता है। और पोलियो के हवाले से बात करें, करंट पाकिस्तान में क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, कहाँ पर वैक्सीन के हवाले से इम्प्रूवमेंट और अवेयरनेस की ज़रूरत है? जी बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया हमें और बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात शुरू की है। जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स का ताल्लुक है, हर साल इसमें खासी इम्प्रूवमेंट हो रही है। इस तरह से कि कुछ दहाइयाँ पहले तो हज़ारों लाखों मरीज़ होते थे। अब अगर हम आगे आ जाएं तो अब पिछले साल 2021 में हमारे पास एक केस आया था पोलियो का, तो मतलब ब्रीफली मैं बता रहा हूँ, और इस साल अभी तक कोई केस नहीं आया। तो इस लिहाज से इसका इम्पैक्ट जो है, जो वैक्सीनेशन हमारे दो मुल्कों के ऊपर जिनमें सिर्फ पोलियो रह गया है, इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है, तो सारी दुनिया की नज़र हम पे है। तो ये बेइंतहा ज़रूरी है कि हम इसमें कोई कोताही ना करें। और इसमें जो मुश्किलात आपने पूछी हैं तो उसमें सबसे पहले तो जो डिसइंफॉर्मेशन, बहुत सारे लोग सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं, कहीं से कोई प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया जाता है नेगेटिव, और उसके ऊपर लोग अमल करना शुरू कर देते हैं कि शायद ये इसमें बहुत नुकसान है या इसमें कोई किसी तरह की मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा यह कि हमारे कुछ बॉर्डर्स के प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे फ्रीली लोगों का आना जाना है, आपको पता ही है सियासी सूरत हाल का, उसकी वजह से कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और गलत प्रोपेगेंडा की वजह से कबायली इलाके में, ख़ास तौर पर शुमाली इलाका जात में, लोग ये वैक्सीनेशन करवाने से बचने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर के काबू पाने की पूरी कोशिश की जाती है। ये दुनिया के लेवल के ऊपर, जैसे आपको पता है कुछ दिन पहले बिल गेट्स भी यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे, तो उनका बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही अहम है कि किसी तरह के प्रोपेगेंडा के ऊपर कान न धरे जाए। ऑफ कोर्स अगर हम किसी भी पीडियाट्रिक इशू के हवाले से बात करते हैं तो काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो कि यूजुअली हमें हमारी सोसाइटी में या पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। डॉक्टर अगर स्पेशली इस हवाले से बताएगा, कौन से ज़्यादा केसेस आपके एक्सपीरियंस में आपने देखे हैं पीडियाट्रिक्स को लेकर? पीडियाट्रिक्स के जो कॉमन केसेस हैं वो तो वाटर बॉर्न डिजीज़ के हैं, डायरिया के केसेस बहुत कॉमन हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस उससे भी ज़्यादा है। तो ये दो बीमारियां जो हैं बच्चों में, मैं अगर सर में शायद इत्तेफाक करें, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और ये डायरिया के प्रॉब्लम्स है, डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम पीडियाट्रिक्स में बहुत कॉमन है। इसके अलावा ये जो पोलियो के बारे में ये टेक्निकली सारी बात सर आपको बता चुके हैं। इसमें पब्लिक में अवेयरनेस बहुत कम है। पब्लिक जो है वही अगेन मैं कहूँगा मिसकंसेप्शंस कि इस पोलियो की वजह से कोई इनफर्टिलिटी हो जाती है, इस पोलियो की वजह से कोई मेल जो है स्टेराइल हो जाते हैं, और फिर दूसरी बात पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की आ जाती है, बॉर्डर्स वाली बात भी आ गई, और अनहाइजीनिक कंडीशंस, क्योंकि पोलियो जो फैलता है ये फीको ओरल, इसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं, को फीकल मैटर जो एक मुतासरा बच्चा होता है उसके फीकल मैटर के अंदर वो वायरस
نکلتا ہے اور اس روٹ سے اسی کنٹیمنیٹڈ اس کا فیکل میٹر کسی اور بچے کے ہاتھ کو یا کسی بھی طریقے سے بچہ انفیکٹڈ ہو جاتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہاسپٹلس کے اندر بھی یہ وائرس جو ہے ہاسپٹل میں اگر ان ہائیجینک کنڈیشنز رکھی نہیں، ہاسپٹل میں تو کافی ہائیجینک کنڈیشنز ہوتی ہیں، سینیٹیشن کی کنڈیشن بہت بہتر ہے ہاسپٹل میں. میں بات کر رہا ہوں جن لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، جن کو سمپٹمز ہو جاتے ہیں، جو پرواہ نہیں کرتے بیچارے، ان میں جو افیکٹڈ بچے ہوتے ہیں ان سے پھر اگلے دوسرے بچوں کو پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. فیکورل روٹ آف ٹرانسمیشن اس کا وائرل ڈیزیز ہے. اس کے بارے میں بڑا اچھا، ہر سال ہم اکتوبر میں ایک پولیو ڈے مناتے ہیں اس بندے کی یاد میں جس شخص نے یہ پولیو کی ویکسین ایجاد کی تھی. اس نے اپنا کیلیفورنیا میں تھے. کیا آپ ایڈ کریں گے والسن؟ جی مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ جو سائنٹسٹ جنہوں نے ویکسین ایجاد کی تھی پولیو کی، ان کی یاد میں ہم ہر سال پولیو کا ڈے بھی مناتے ہیں. اس میں پبلک کی اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ اپنے طور پہ اس قدر اس پہ گورنمنٹ کا فوکس ہے کہ نیشنل امیونائزیشن ڈے جو ہے وہ سال میں کم از کم 5-6 دفعہ بڑی ایکسٹینسو کمپین چلائی جاتی ہے اور ہر بچہ ہر بار 2 قطرے ہر بچے کو پلائے جاتے ہیں. یہ بڑی اس کی ڈیفیکلٹ جو ہے نا سچویشن تھی، لیکن الحمدللہ اب پولیو پہ کافی حد تک کنٹرول ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں جیسے کہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجیز ہیں، جیسے پلانس ہیں، ہم انشاءاللہ 1 سال میں یا 2 سال میں انشاءاللہ ٹوٹلی ہم ایریڈیکیشن کی طرف چلے جائیں. اگر سمٹمز کی بات کریں، کیا کوئی اسپیسیفک سمٹمز ہیں جو کہ پولیو سے افیکٹڈ بچوں میں نظر آتے ہیں؟ جی دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر 90 to 95% میں کوئی بھی سمٹم نہیں ہوتا. یعنی اگر وائرس، اب تو خیر بہت ہی کم نظر آتے ہیں آپ کو پولیو کے کیسز، جب ہوتے بھی تھے اگر ہوں تو 100 میں سے 90-95 جو ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. وائرس آئے گا، باڈی میں ایک ریزسٹنس پیدا ہوگی اور وہ چلا جائے گا. 4-5% جو ہیں ان کو اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ جیسے فلو ٹائپ سمٹمز ہو گئے، کف ہو گئی، بخار ہو گیا، اس سمے دردیں وغیرہ ہو گئیں، اس طرح کے سمٹمز ہو گئے یا لوز موشن لگ گئے اور وہ بھی اکثر اس میں سے ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی 1000 میں سے ایک ہے کہ اس کے اندر معذوری، کسی ایک لم کا فالج ہو جانا جو اس کا بڑا کانسیکوینس ہے. اس میں سے ریئرلی کچھ بچے جو ہیں ان میں ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. جیسے سانس لینے والے مسلز جو ہیں وہ اگر افیکٹ ہو جائیں تو نیچرلی وہ سیریس کانسیکوینس ہے. اور بعض اس میں سے پھر جو وائٹل سینٹرز ہیں دماغ میں ان کے اوپر جو اس کا اثر ہو، اس کا حملہ ہو تو اس کی وجہ سے وہ سانس رکنا یا دل کا بے قابو ہو جانا یا دل کا رک جانا، اس طرح کے بھی ریئرلی کیسز ہو سکتے ہیں. تو زیادہ تر کیسز جو ہیں ان میں کچھ نہیں ہوتا یا کچھ مائلڈ سمٹمز ہوتے ہیں. لیکن وہ جو ایک معذوری ہے، اگر یہی کیسز، آج کل تو سچویشن بہت بہتر ہو گئی ہے، یہی اگر آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ کتنے لاکھوں کیسز ہوتے تھے. اب لاکھوں میں سے اگر وہ جو معذوری والے یا ڈیتھ والے وہ بھی کافی سارے بن جاتے ہیں. تو یہ اس لیے بتانا، یہ باتیں بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اب تو ہم ایک بڑے اچھے دور میں داخل ہوئے ہیں کہ یہاں ہم پولیو کے خاتمے کے قریب ہیں. لیکن وہ جو وقت تھا کہ جب پولیو عام تھا تو یہ کتنا بڑا عذاب، صرف بچوں کا ہی نہیں ساری عمر کی یہ معذوری بن جاتی ہے. تو ایک جو بچہ معذور ہوگا ظاہر ہے وہ بڑا ہوگا تو پھر بھی معذوری ہوگا نا. بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، عادل. جی بتائیں، کیا پوچھیں گے؟ میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو پولیو کی ڈیزیز ہے یہ صرف بچوں میں آتی ہے یا ہمیں بھی آ سکتی ہے؟ بالکل، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا اور سوال پوچھنے کا. جی زیادہ تر یہ بچوں میں آتی ہے، چھوٹے بچوں میں زیادہ، اور اس سے کچھ کم جو بڑے بچے ہیں. یہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے کہ کسی بالغ میں بھی اس کا حملہ ہو سکے. بہت کم ہوتا ہے، بہت ہی کم ہے. پرسنٹیج میں اگر بات کریں تو کتنی پرسنٹ؟ کوئی لاکھوں میں سے ایک ہوگا جو کسی ایڈلٹس میں. اب تو کوئی پرسنٹیج بتانا بھی مشکل ہے نا، جیسے پچھلے بہت کم ہو گئے ہیں کہ پچھلے 2021 میں ایک ہی کیس آیا پاکستان میں، 4 افغانستان میں تھے. تو اس سے
پچھلے سال 84 کیسز تھے پاکستان میں اور 56 تھے افغانستان میں. تو اب تو جو ہے وہ اس طرح سے اسٹیٹسٹکس بتانا آلموسٹ یہ سب کیسز بچوں میں تھے، بڑوں میں نہیں تھا کوئی. کمپینز کے حوالے سے اگر بات کریں تو کہاں پہ ہم زیادہ کمپین کر سکتے ہیں یا اویئرنیس جنریٹ کرنے کے لیے کیا سٹیپس اٹھائے جا سکتے ہیں؟ کیمپین کے بارے میں جو لوگ جن میں لٹریسی ریٹ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادرز جن میں لٹریسی ریٹ کم ہے، ان میں کیمپین متاثر ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے دیہاتی علاقوں میں، اور جو نومیڈز ہیں، جن کو ہم یہ ان کی کہیں نہ کہیں رجسٹریشن بھی نہیں ہوتی، ان کے آئی ڈی کارڈز بھی بہت کم بنے ہوتے ہیں. یہ کسی یونین کونسل میں کسی ایریا میں نہیں آتے. جب گورنمنٹ کی ایک کمپین چلتی ہے جس میں موپنگ کرتے ہیں، سارے ایریا کی کومبنگ کرتے ہیں، اس میں پھر یہ لوگ اس کمپین کے دوران ایک جگہ سے اٹھ کے کہیں دوسری جگہ شفٹ ہو رہتے ہیں، کہیں تیسری جگہ ہو رہتے ہیں. تو ان لوگوں میں بہت زیادہ یہ ہمیں ضرورت ہے اس کو کور کرنے کی، اور بڑا کیا بھی جاتا ہے. میرا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے، جب میں کچھ عرصہ میں نے بطور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جنگ ڈسٹرکٹ میں کیا، تو وہاں پہ بہت سارے نومیڈکس تھے، اور دریا کے علاقے میں جا کے دور دراز علاقوں میں کیمپین ہماری خاصی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ گورنمنٹ کی جتنی اسٹریٹجیز ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو بھی کور کر رہے ہیں، امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے، گورنمنٹ کی اسٹریٹجیز میں کہیں پہ کمی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، گورنمنٹ تو پوری کوشش کر رہی ہے. جیسے ڈاکٹر الطاف نے بھی بتایا کہ 4 قسم کی اسٹریٹجیز ہیں. ایک تو جو روٹین کی ویکسینیشن ہے وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں بہت ساری آگاہی دی جاتی ہے، کارڈ بھی بنے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ ان ڈیٹس کے اوپر اس ایج میں آئیں. تو اس میں پولیو میں ایک تو قطرے ہیں، اور اس میں اب انجیکٹیبل بھی شامل ہو گیا، ان ایکٹیویٹڈ پولیو، جو کہ بہت اہم ہے کہ اس کی بھی ساتھ ویکسینیشن اکٹھی کروائی جائے اور ہوتی ہے. دوسرے ہوتے ہیں نیشنل امیونائزیشن ڈیز، جو کہ سال میں 5-6 دفعہ ایٹ لیسٹ منائے جاتے ہیں، اور اس میں بھی اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ لوگ رہ بھی گئے ہیں یا اس کو مزید پوٹینشیٹ کیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ اے ایف پی سرویلنس، جیسے کہ کسی کو کسی بھی اور وجہ سے بھی فالج ہو، ذرا سا بھی رتی برابر بھی جس کو کہتے ہیں نا شک پڑ جائے کہ کہیں یہ پولیو تو نہیں ہے، اس کے لیے پھر سٹول کا سیمپل لیے جاتے ہیں، 2 سیمپلز، اور اسلام آباد بھجوائے جاتے ہیں جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں، اور وہاں سے وہ اس کا معائنہ کر کے واپس بھیجتے ہیں کہ اس میں پولیو ہے یا نہیں ہے. اور چوتھی جو ہے وہ ماپنگ اپ ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی ایک کیس ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو ایک طرح سے اس کے اوپر انٹینسلی فوکس کیا جاتا ہے، اور اس کے ارد گرد لوگوں کو ویکسینیشن کرنا، اویئرنیس دینا، یہ ساری اسٹریٹجیز جو ہیں گورنمنٹ تو اپنی طرف سے بہت کر رہی ہے. بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے جو ویکسینیشن میں وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے، اور کچھ باقی جو دنیا کے ادارے ہیں، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ میلنڈا اینڈ گیٹس فاؤنڈیشن ہے، اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ بھی اس میں، گورنمنٹ تو اس میں پوری کوشش کر رہی ہے. جو بیریئرز ہیں وہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، ایک ڈس انفارمیشن جو کہ کہیں سے بھی ایک جو نیگیٹو پروپیگنڈا آپ کو پتہ ہے ہر فیلڈ میں. دوسرا ہمارے کچھ پرابلمز بارڈر پہ ہیں، تو اس کی وجہ سے اتنی مکسنگ ہوتی ہے، اور اتنی ایک جو سیٹلڈ جو لوگ ہیں آبادی ہے اس کو لوکیٹ کرنا پھر آلموسٹ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. کیا آنے والے وقت میں آپ کو پولیو کمپلیٹلی ہوتا ہوا نظر آتا ہے 1 سے 2 سال کے اندر؟ جی انشاءاللہ جس طرح سے ہماری اسٹریٹجی ہے، جس طرح سے پلاننگ ہے، انشاءاللہ ودن اس سال میں یا اگلے سال تک انشاءاللہ ہم پوری امید رکھتے ہیں پولیو ریڈیکیٹ ہو جائے گا. اب دیکھیں نا انڈیا ہے ہمارے سے کتنے گنا بڑا کنٹری ہے، اس میں ریڈیکیٹ ہو چکا ہے، اتنے عرصے سے اس میں ریڈیکیشن ہو چکی ہے. ہم پیچھے کیوں ہیں؟ جو ہماری ڈیفیشنسیز ہیں، جو ہے ان کو گورنمنٹ اس پہ پورا فوکس کیے ہوئے، اور پبلک کی اویئرنیس کی اس میں ضرورت ہے، وہ بھی گورنمنٹ ایکسٹینسولی کر رہی ہے. ہر جگہ پہ ہر فیلڈ پہ وہ چیز ہو رہی ہے، ہر لیول پہ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ریڈیکیٹ کر لیں گے. بالکل. اور یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گی، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریل 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج اسپیسیفکلی پولیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ نیشنلی
ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है और कोशिश यही है कि जितना जल्द हो सके पोलियो को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए पूरी दुनिया के अंदर। हमें बहुत वक्त से ये एक ऐसी बीमारी है जिससे बच्चे स्पेशली इम्पैक्ट होते हैं, किसी न किसी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटीज़ उनको हो सकती हैं, मेंटल इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से ज़रूरी है और बहुत सारी फाउंडेशंस इस पे काम कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रही हैं और मुल्क न सिर्फ एक मुल्क की बल्कि ग्लोबली एक तरह से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको ख़त्म किया जाए। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम ब्रेक में जाने से पहले अवेयरनेस के हवाले से बात करते हैं, डिफरेंट कैंपेन्स के हवाले से बात करते हैं। पोलियो की वैक्सीन की अगर बात करें डॉक्टर साहब, कितनी एज के अंदर इसको पिलाना ज़रूरी है? मुझे पता है कि कंटिन्यू रहता है, लेकिन व्हाट इज़ द बेस्ट एज कि आप पोलियो वैक्सीनेशन पिला दें? जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त जो कतरे हैं वो तो उसी वक्त पिला दिए जाते हैं, जो इंजेक्टेबल है वो उस वक्त नहीं दिया जाता। यहाँ एक दिलचस्प बात और ताकि लोगों का इसको में मज़ीद लोगों की कोशिश में बेहतरी आए कि जिस तरह खसरा है इसी तरह से ये वाली एक ऐसी बीमारी है पोलियो जो सिर्फ इंसानों में है। ये ऐसी नहीं है कि जो जानवरों से फिर हमें लग जाएगी, तो हम अगर इसको ख़त्म कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगी। जैसे स्मॉल पॉक्स या चेचक ख़त्म हो चुकी है दुनिया से, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और अब हमें एक जैसे कहते हैं ना कि बड़ी एक एंक्शियस और नर्वस फेज में दाखिल हो गए हैं कि अब ये ख़त्म हुई कि हुई, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो एक तो पैदा होते ही पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, उसके बाद 6 हफ्ते 10 हफ्ते 14 हफ्ते के ऊपर पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, हर दफ़ा 2-2। 14 हफ्ते के ऊपर 14 हफ्ते पे इंजेक्टेबल भी दिया जाता है। इसी तरह से फिर 9 महीने की उम्र में फिर हम कतरे भी देते हैं और इंजेक्टेबल भी देते हैं। तो और उसके बाद फिर 5 साल के ऊपर भी ये करना चाहिए। और गवर्नमेंट जो है वो अब अभी जैसे डिस्कस हुआ है कि हर तकरीबन 2 महीनों के बाद एक नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज, तो ज़्यादा दफ़ा देने का फ़ायदा ही होता है, नुकसान कोई नहीं होता। और इसलिए 5 साल की उम्र तक ये वैक्सीनेशन दी जाती है। जैसे अब ट्रैवल करते हैं तो अब तो खैर चूँकि अब दुनिया को बड़ा इज़्तिराब है कि ये ख़त्म हो, तो एडल्ट्स को भी दिए जाते हैं जो भी बाहर ट्रैवल करते हैं। तो लेकिन जो इसेंशियल है वो इसकी जो कवरेज वो 5 साल की उम्र तक है, बर्थ से शुरू होगी और 5 साल की उम्र तक होगी। तो इसमें बहुत सारी डोजेस बन जाती हैं, अगर NIDs या नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज जो हैं उनको भी शामिल किया जाए। क्या कोई सर्टन वक्त होता है, जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन में हर 3 महीने के बाद आपको बूस्टर शॉट्स लगवाने पड़ते हैं, क्या इस तरह से पोलियो वैक्सीन के लिए भी कोई इस तरह का है? नहीं, कोरोना में मेरा नहीं ख्याल है कि हर 3 महीने के बाद कोई बूस्टर लगाना पड़ता है। 6 महीने बाद, 3 महीने बाद लास्ट वो जी, अगर आपने वो जो इनिशियल वैक्सीनेशन करवा ली तो उसके बाद एक बूस्टर 6 महीने के बाद लगवाना। तो ये इसको बूस्टर ही कहते हैं जो हम 5 साल की उम्र में करवाते हैं, तो ये बूस्टर ही है। लेकिन चूंकि ये वाला बूस्टर वाला कॉन्सेप्ट इसमें इसलिए इतना नहीं है कि इसमें तो मुतअद्दिद डोजेज हैं, लेकिन बूस्टर इसलिए उसकी अहमियत ये है कि जब आप इनिशियल डोजेज किसी भी वैक्सीनेशन की देते हैं और बूस्टर जब देते हैं तो उसके साथ इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा जंप कर जाती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो एक वक्फे के बाद हम जो एक बूस्टर देते हैं, जो डोज देते हैं, उसके साथ अचानक बहुत ज़्यादा जो कुव्वत मुदाफ़त है उसमें इजाफा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। लेकिन अहम बात यह है कि दोनों तरह के वैक्सीन, एक जो कतरे हैं और दूसरे इंजेक्टेबल, ये दोनों जिस तरह के दिए जा रहे हैं इसके साथ इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो जो करंट प्रोसीजर है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, स्पेशली पोलियो वैक्सीन से जुड़े बहुत सारे एंड किसी भी तरह की वैक्सीन से इनफैक्ट जुड़े हुए बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, मिथ्स होती हैं, सुनी सुनाई बातें जो कि ना सिर्फ हमें अवाम के दरमियान नज़र आते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये ग्लोबली एक इशू है, ये सिर्फ पाकिस्तान में इशू परसिस्ट नहीं करता है। कई दफ़ा ऑनलाइन भी हम लोगों को इससे रेलेवेंट चीज़ें नज़र आती हैं जिसकी वजह से मिसकंसेप्शंस डेवलप होते हैं। इसकी जड़ क्या है और ये मिसकंसेप्शंस को कैसे ख़त्म किया जाए? इसमें देखें जी, एक तो चीज़ लैक ऑफ अवेयरनेस और इलिटरेसी जो है वो रोल प्ले करती है। अब देहात के इलाकों में जाए तो लोग तरह तरह की बातें बताते हैं, वही बात जो पहले भी मैं कह चुका, कुछ इसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ फॉल्स रिलीजियस बिलीव्स आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये गैर मुस्लिम लोगों ने बनाई है वैक्सीन, इसलिए हम नहीं पिला रहे अपने बच्चों को। सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है।
کافی حضرات دیہاتوں میں یہ کام ہوتا ہے. اور دوسری چیزیں وہی بتایا سوشل کنسٹرکٹ میں بھی اس طرح کی سوشل اس میں. اور پھر کچھ لوگ کہ جی اس کو بخار ہے، یہ جیسے ڈاکٹر نے بتایا کہ چلے میں ابھی نہیں پلانا، اس کو کھانسی ہے ابھی نہیں کرنا، اس قسم کے. انفرٹیلٹی کے حوالے سے بھی کئی لوگ بلیو کرتے ہیں. انفرٹیلٹی وہی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے انفرٹائل ہو جائے گا، جیسے ہی ہم پلائیں گے وہ انفرٹیلٹی ہو جائے گی. کیا اس کے پیچھے کوئی پروون؟ کچھ بھی نہیں. یہ سارے کے سارے فالس بلیوز ہیں، مس کنسیپشنز ہیں. انہی کو ہی ختم کرنے کے لیے اتنی اویئرنیس چلائی جا رہی، اتنی کیمپینز چل رہی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. کچھ ہماری بین جو آرگنائزیشنز ہیں کچھ اس قسم کی، ان کے بھی بلیفز، انہوں نے بھی اپنے پیروکار جو لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نے یہ نہیں پلوانی. میں آپ کو ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ وائل آئی واز پوسٹڈ ایز ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جھنگ، وہاں پہ اسی طرح سے ہوا کہ ایک فیملی کے اندر آپ ایک بتا رہے فیملی کے تھے اندر حالی گیا تو انہوں نے ریزسٹ کیا، پھر ہمیں انہیں کنونس کرنا پڑا. پھر ہمیں اور آپ مجھے بتا رہے تھے کہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ساتھ انوالو کیا گیا. پھر ان کو بلا کے کاؤنسلنگ کی، ان کے مولانا صاحب تشریف لائے. پھر انہوں نے اپنے پورے اس ایریا میں مولانا صاحب نے اناؤنس کیا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یپ لگوائے. اس کے بعد وہ کمپین ہماری بڑی کئی دفعہ کامیاب رہی. سوشل بلیفز یا کمیونٹی بلیف سسٹمز بھی ویکسینیشن کے درمیان آ جاتے ہیں. کیا فنڈنگ کے حوالے سے بھی بل گیٹس کا بھی وزٹ رہا پاکستان میں؟ کیا فنڈنگ کے حوالے سے ٹھیک چل رہی ہیں یہ کمپینز؟ جی بہت زیادہ فنڈنگ تو اس میں جنرسلی، ابھی آپ نے نام لیا بل گیٹس کا، میلنڈا اینڈ گیٹس فاؤنڈیشن، انہوں نے بلینز اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، صرف پاکستان میں نہیں اور بھی بہت ساری ویکسینیشن میں تھرو آؤٹ دا ورلڈ. تو لیکن ہماری جو ویکسینیشن ہے اس میں زیادہ کنٹریبیوشن گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن باقی آرگنائزیشن جو ہیں مختلف ممالک سے جن کا تعلق ہے وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں بہت زیادہ، اس میں پرابلم نہیں ہے. اور جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ کولڈ چین میں بھی پرابلمس نہیں ہیں، کیونکہ جو دیہاتی علاقوں میں میں نے بھی کام کیا ہے اور اس کو فریز کیا جاتا ہے 50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ، اور جہاں بھی گئے ہیں وہ ہم نے اس کو ٹھیک ہی پایا. اس کے اوپر بھی ایک وائل کے اوپر بھی ایک ہوتا ہے نا، ایک VVM جس کو کہتے ہیں وائل مانیٹرنگ کے لیے، تو اس کا اس میں پرابلمز نہیں ہے. یہ سارا کچھ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے. صرف مس کنسیپشنز جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، جو کمیونٹی لیڈرز ہیں جیسے ڈاکٹرز ہیں اور اس کے علاوہ ٹیچرز ہیں اور جو ریلیجس لیڈرز ہیں، یہ ایک بات کریں گے تو اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا. ان کو بہت کیئرفلی بات کرنی چاہیے. یعنی ایک رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی بیکاز عوام رسپانسبلٹی ریلائی کرتی ہے اور ایکچولی میں بلیو کرتی ہے جو بھی لیڈرز کی طرف سے جو باتیں کی جاتی ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت ہی انفارمیٹیو رہا آج کا شو. یہاں پہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.